بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی شلوار کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں نہ تو قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کریں گے، نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی شلوار کو، اپنی چادر کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ یہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ دوسرا بندہ احسان جتانے والا، تیسرا بندہ اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا، سودا اس کا صحیح نہیں ہے، 2 نمبر چیز ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، 1 نمبر ہے، تو یہ بندہ بھی اسی کے اندر شامل۔ الغرض ہماری گفتگو کا محور جو ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا کا اتنا بڑا گناہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اس کو اللہ دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ اس سے کلام کریں گے، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح کا ایک اور حدیث کا ٹکڑا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا تہبند، جتنا کپڑا بندے کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اتنا ہی وہ قیامت کے دن آگ کے اندر ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے کپڑا نیچے رکھنا منع ہے، اگر کوئی بندہ تکبر نہیں کر رہا تو پھر وہ ٹخنوں سے نیچے رکھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات پیغمبر علیہ السلام کی بات کے حدیث کے خلاف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ میں اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں، لیکن بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میری شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے لا علمی کے اندر، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے میں فوراً اسے اوپر کر لیتا۔ آپ نے کیا فرمایا ابو بکر، آپ ان میں سے نہیں ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ نیچے کرتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ احتیاط کرتا ہے، خیال رکھتا ہے اپنی شلوار کو اوپر رکھنے کا، لیکن غلطی سے اس کی شلوار نیچے چلی جاتی ہے، اس کا تہبند، اس کی پینٹ جو بھی وہ پہنتا ہے، تو پھر اس کے باوجود وہ اس کو اوپر نہیں کر رہا، تو یہ ممانعت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور جو بڑائی ہے، تکبر جو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خنجر لگا، بڑے زخمی ہوئے، ان کو دودھ پلایا جاتا، زخم کے سوراخ سے باہر آ جاتا، انہیں نبیذ پلائی جاتی، زخم کے سوراخ سے باہر آ جاتی، یعنی حالت بڑی خراب ہے۔ ایک شخص آیا آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس نے کہا آپ کو اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہوئی، آپ نے بڑی جنگیں لڑی، آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا، آپ کی بڑی عزت و عظمت ہے، بڑی شان و شوکت ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کی شلوار، اس کا تہبند، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ، واپس بلاؤ۔
اسے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اس سے تمہارا رب بھی راضی ہوگا اور تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں جی کپڑا اوپر نیچے ہو جائے تو اتنی سخت ممانعت کی؟ حالانکہ دیکھا جائے اگر انسان غور و فکر کرے، اصل یہ نہیں ہے کہ کپڑے کو اوپر نیچے کرنا ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے جی رکوع میں کیوں جاتے ہیں جی، سجدہ کیوں کرتے ہیں جی؟ وہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے سمعنا واطعنا، اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، عبد سے ہے، یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کون ہوتا ہے؟ ہما وقت ہما تن، ہر وقت وہ اپنے آقا کی بات کو مانتا ہے، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس کے بعد جو مرضی کرے، نہیں، اس نے ہر وقت جو بھی اس کا آقا کہے گا اس نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو بھی حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا جو بھی حکم آ جائے تو اس کے اندر کیڑے نکالے بغیر، اپنی رائے دینے کے بغیر، اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سن لیں اور اس بات کو مان لیں، اس کی اطاعت کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، لوگو سن لو، تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم پیغمبر علیہ السلام کی بات کو، آپ کے فیصلے کو آخری حرف نہ سمجھ لو، تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو اصل شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نیچے رکھنا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمیں جو بھی کہا جائے گا ہم کریں گے، ہمیں جس کام کا بھی حکم دیا جائے گا ہم کریں گے، ہمیں جس کام سے روکا جائے گا ہم رکیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی لست تارکا شیئا، میں کسی بھی ایسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا جس کا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا۔ فإنی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لگتا ہے اگر میں ایک بھی چیز کو چھوڑ دوں، ایک بھی سنت کو چھوڑ دوں، ایک بھی اس فعل کو چھوڑ دوں جس کا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہو، فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے میں کہیں گمراہی نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق، صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارتیں سنا دی۔ ابو بکر کے متعلق آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، کسی نے مجھ پہ احسان کیا تو میں نے اس پہ بڑھ کے کیا، کسی نے مجھے مال دیا میں نے بڑھ کے دیا، کسی نے مجھے عزت دی میں نے اس کو عزت اس سے بھی زیادہ دی، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، اگر اس کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا تو قیامت کے دن میرا رب چکائے گا۔ وہ ابو بکر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی ایک بھی بات کو نہیں چھوڑوں گا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں خصوصاً پرفتن دور کے اندر کہ جب بدعات کو دین کا رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے، سنت اور اہل سنت کو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمیں سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، سنتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔